جی حسن، یہ مجھے بتائیں کہ ماشاءاللہ اتنی ہمت حوصلے سے آپ لوگ نکلتے ہیں اور جاتے ہیں اڈیالہ، اور ابھی تک آپ نے کیا آبزرو کیا ہے وہاں پہ جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں سارے، وہ اس پہ پریشر کوئی بن رہا ہے یا تبدیلیاں کچھ نظر آتی ہیں، لچک نظر آ رہی ہے؟ عمران خان سے اتنے 6 مہینے ہو گئے، انہوں نے ملاقات نہیں کروائی ہے بہنوں کی، آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بیسیکلی چیز یہ ہے کہ جب تک یہ قوم خود نہیں نکلے گی، دیکھیں اس ملک کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ نہ خان صاحب نے لیا ہے، نہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے لیا ہے۔ اس ملک کو ٹھیک کرنا تو خان صاحب کہتے تھے کہ اس قوم کو نکلنا ہے۔ خان صاحب کی امید یہ قوم ہے، نہ کہ صرف یہ ایم پی ایم این اے ٹکٹ ہولڈرز اور نہ کہ پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں۔ خان صاحب ہمیشہ جو ایک بات کہتے تھے کہ میری قوم مجھے انصاف دلوائے گی، تو یہ 25 کروڑ عوام جو ہے نا وہ خان صاحب کی امید ہے۔ اگر 25 کروڑ نہیں نکلتے، اگر ادھر 10 لاکھ 5 لاکھ لوگ بھی نکلتے ہیں نا، تو تب جا کے خان صاحب کی جو بات ہے اور خان صاحب تک رسائی ہونی ہے، ورنہ جس طرح کا یہ نظام چل رہا ہے، مجھے نہیں امید کہ یہاں پہ آپ 5 بھی 10 ہزار بھی لوگ لے آئے نا تو یہ لوگوں کے منہ کو خون لگ چکا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ منٹ نہیں لگائیں گے لوگوں کو مارنے میں۔ اب ہم لوگ تھوڑا سا جذباتی بھی ہیں اور ہر چیز کہتے ہیں کہ 1 منٹ میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے، 1 منٹ میں نہیں ہوتا۔ خان صاحب نے کہا تھا، آپ نے پچھلے دنوں مراد سے کی بھی بات سنی تھی کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ بہت لمبی گیم ہے، اس کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی، اس اسٹرگل کے لیے آپ کو آنا پڑے گا، آپ کو تھکائیں گے۔ ان کا جو مین مقصد ہے وہ تھکانا ہے، ہم نے تھکنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خان صاحب ضرور باہر آئیں گے اور اس ملک کو دوبارہ لیڈ کریں گے، اور ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ابھی جس طرح پہلے بھی کھڑے تھے بے خوف ہو کے ہم جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ پہ یقین ہے۔ خان صاحب نے کہا تھا جو کلمے پہ یقین رکھتا ہے اس کے دل سے ڈر و خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ لوگ جو ہماری پاکستانی قوم، اگر ہمارا یہ ملک بنا ہی کلمے کے نام پہ ہے، اگر ہماری پاکستانی قوم اس بات کو سمجھ جائے کہ عزت ذلت، زندگی موت اور رزق روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی، ٹھیک ہے؟ ہم اسی بلیف سے جاتے ہیں، ہم کوئی اتنے بڑے کہہ دیں کہ ہم کو ترم خان ہیں، کچھ ہی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں، ایک ادنا سے ورکر ہیں خان صاحب کے۔ ہم پہلے ووٹر تھے، ہمیں خان صاحب کی کچھ چیزیں اچھی لگی جس سے ہم ووٹر سے ورکر بن گئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک اس ملک میں حقیقی آزادی اور خان صاحب کا ویژن نہیں نافذ ہوتا، اور جس طرح کا ان کا تھا کہ مدینہ کی ریاست، ہم خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے آخری دم تک۔ چلو میں یہ چاہوں گی کہ جس طرح میں نے آپ کے گھر پہ بھی دیکھا، باہر آپ نے جو ہے وہ اتنا بینر لگایا ہوا ہے جس میں عمران خان کی بہنوں کی تصویر بھی ہے، اور آپ نے دروازے کا اپنا رنگ بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جو جھنڈا ہے اس کے حساب سے بنا کیا ہوا ہے، تو آتے جاتے کتنے لوگ اس کو دیکھتے ہوں گے۔ ابھی حالات ایسے ہیں کہ لوگ چھپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں اور سامنے نہیں آ رہے ہیں، اس میں آپ نے اتنی دلیری کا مظاہرہ کیا ہے، تو ہمارے اس چینل کے توسط سے ان لوگوں کو کوئی پیغام دیں جو کہ ڈر رہے ہیں اور ذرا خوفزدہ ہیں۔ اگر یہ لوگ ان لوگوں کا ڈر دل سے نکال کے صرف اللہ کا ڈر رکھ لینا تو یہ ملک آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھیں میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی بتایا کہ ہم کوئی اتنے بڑے ترم خان نہیں ہیں، ہم ایک عام سے پاکستانی شہری ہیں۔ ہمارا یہ عشق ہے خان صاحب سے، خان صاحب کی جو انہوں نے ویژن دیا، ہم ایک چیز کو بلیو وہی آپ بتاتے ہیں کہ جب کلمہ آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کے دل میں ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ میرے گھر کے باہر، یہ آپ نے دیکھ لیا دروازہ بھی، پینا فلیکس بھی لگی ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی لکھی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دینی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو کوئی بھی دنیا کی کوئی طاقت آپ سے وہ چیز چھین نہیں سکتی۔ میرے گھر کے اوپر یہ 9 مئی کے بعد کا جھنڈا لگا ہوا ہے، کسی نے بھی میرے گھر 2 دفعہ ریڈ پڑی تھی اس جھنڈے کے پیچھے 9 مئی کے بعد، لیکن چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حوصلہ دیا، میں نے اس سے بڑا جھنڈا لگایا ہوا تھا، ابھی اس کا کلر اڑ گیا تھا تو میں نے یہ چینج کر کے چھوٹا لگایا ہوا ہے۔ لیکن چیز یہ ہے کہ ہم ڈر خوف بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہی بات ہے کہ اپنے نظریے اور اپنے ویژن کے ساتھ، خان صاحب کے ویژن کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس ملک کو جب تک حقیقی طور پہ آزاد نہیں کروائیں گے تب تک ہم اس نظریے اور اس ویژن پہ چلیں گے۔ اچھا ایک چیز مجھے یہ اور بتائیں کہ اڈیالہ میں میں نے دیکھا ہے جب آپ لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں تو آپ نے ایک ٹی شرٹ پہنی ہوتی ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے ٹیم عمران خان، یہ ٹیم عمران خان کیا ہے، اس کا تھوڑا سا مجھے بتائیں۔ اچھا بیسیکلی ٹیم عمران خان جو ہے نا، یہ خان صاحب کی بہنوں نے خود سے نا ایک وہ بنوائی تھی
کہ یہاں پہ جو بھی اڈیالہ کے باہر جو بھی ہوتے ہیں انتظامات ہوتے ہیں، یہ جو چیزیں ہوتی چٹائیاں وغیرہ لانا، کھانا پینا کرنا، تو یہ بیسیکلی وہ خان صاحب کی بہنوں کی اس کے اوپر یہ بنائی گئی تھی ٹیم عمران خان کے. جو بھی ورکرز وہاں پہ آتے ہیں ان کے لیے جیسا کھانے کا انتظام ہے وہ کھانے کے لیے کرتے ہیں، ارینج کرتے ہیں، کنٹریبیوشنز کرتے ہیں، جس میں بیچ میں کچھ ایم پی ایز ایم این ایز بھی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ہم لوگ بھی جیسا اپنے استطاعت کے مطابق کبھی کبھی کر دیتے ہیں، اس میں کنٹریبیوشن کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کسی سے فنڈ لیتے ہیں اور کسی اوورسیز سے فنڈ لیتے ہیں، وہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہے. صرف وہ بیسیکلی ہمارا جو مقصد ہے وہاں پہ جو منگل والے دن دور دور راہ سے لوگ آتے ہیں ان کو کھانا دیا جائے، پرووائڈ کیا جائے، اور اس میں بس یہ ہے کہ وہاں کے انتظامات دیکھے جاتے ہیں. تو اس کو ہیڈ کون کرتا ہے اس ٹیم کو؟ بیسیکلی ہیڈ تو کوئی بھی نہیں ہے اس کا، ہم سب ایک ایز اے ٹیم ممبر اس میں، لیکن جو مین کیلکولیشن اور جو سارا کچھ دیکھتے ہیں نا وہ رضوان مجید بٹ ہے، اور ساتھ چودھری شاہد جمیل، چودھری ثاقب میرا جو گورکھپور میں جو ابھی پچھلے دنوں رہا ہوئے ہیں، اور نوازش بھائی ہیں، اس طرح کر کے، اور یہ باقی اور بھی ہیں ان کے ساتھ ٹیم میں ممبر شامل ہیں جو وہ کرتے ہیں. ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں کام مل کے. چلو اوکے جی، تھینک یو. نا ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے کب سے پی ٹی اے جوائن کیا ہوا ہے، اور آپ ہر منگل کو اڈیالہ پہنچ جاتی ہیں اپنے گھر کی ساری مصروفیات چھوڑ کر، کس طرح مینیج کرتی ہیں؟ مینیج تو آسانی سے پہلے نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ہو گیا ہے کیونکہ اب عادت ہو گئی ہے ہر چیز کو اپنے ٹائم پہ کرنے کی. اور دوسرا یہ کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے، 3-4 سال ہو گئے ہیں. سپورٹر تو ہم پہلے بھی تھے خان صاحب کے، لیکن 3 سال سے جو ظلم اور فسائیت اس ملک میں خان صاحب کے ساتھ اور پی ٹی آئی ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے لیے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگ جو ہے تب سے ہی ہم لوگ جدوجہد کر رہے ہیں اس حقیقی آزادی کی جنگ میں. چلو، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلے آپ جاتی تھی تو آپ کی بچیاں تو اور چھوٹی ہوں گی. بالکل. تو پھر آرام سے مینیج ہو جاتا تھا؟ پہلے یہ تھا کہ میری چھوٹی والی بیٹی تو بہت چھوٹی تھی، تو اس کو گھر چھوڑ جاتی تھی. یہ تھا کہ کہیں اگر جلسے وغیرہ پہ خان صاحب کے یا اور کوئی پروٹیسٹ ہوتا تھا ادھر لے جاتے تھے. زیادہ تر ہمارے ساتھ یہ بڑی والی بیٹی جاتی ہوتی تھی، تو اس کو تو میں گھر چھوڑ کے جاتی ہوتی تھی. اوکے. اچھا یہ بتائیں، آپ ہر منگل کو ماشاءاللہ پہنچی ہوئی ہوتی ہیں اڈیالہ، آپ لوگ پوری فیملی وہاں پہ موجود ہوتی ہے، اور وہاں پہ آپ تو ہر منگل کو دیکھتی ہوں گی کہ سارے لوگ جتنے آنے چاہیے اتنے آتے ہیں، نہیں آتے آپ کو پتہ ہوگا زیادہ بالکل ایسا ہی ہے. اور کچھ لوگ حالات ایسے ہیں کہ ڈرتے بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، خوفزدہ بھی ہیں، چھپ بھی رہے ہیں، سامنے بھی نہیں آتے ہیں. اور جب میں آپ کے گھر میں اندر انٹر ہوئی تو میں نے دیکھا، مجھے دیکھ کے بہت اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اتنی دلیری سے جو ہے وہ لگایا ہوا ہے، بینر بھی اتنا بڑا، اور دروازے کا رنگ بھی آپ نے پی ٹی آئی کے فلیگ کا کروایا ہوا ہے. تو وہ کیا جذبہ ہے؟ جذبہ بس یہی کہ خان صاحب کہتے ہیں نا کہ جب انسان کلمے پہ یقین رکھتا ہے نا تو اس کا تمام ڈر اور خوف جو ان سے وہ ختم ہو جاتا ہے. ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. جب ہمارا اس بات پہ پختہ یقین ہے کہ ہر اچھائی اور برائی کا اور جو بھی انسان کے ساتھ جو بھی عمل ہونا ہے اس کا تمام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے ذمہ دار، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کی طرف سے ہی ہر جو ہے وہ تکلیف ملنی ہے، تو پھر ہم کیوں ڈریں ان زمینی فرعونوں سے؟ اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا چاہیے. ہم ہمیشہ جب بھی گھر سے جاتے ہیں کسی پروٹیسٹ میں کہیں پہ بھی اڈیالہ جاتے ہیں تو ہمارا اللہ پہ یقین ہوتا ہے. جب آپ کا اللہ پہ پختہ یقین ہوگا تو میرا خیال سے کسی کے بھی ڈر میں یہ چیز نہیں، دل میں یہ چیز نہیں آئے گی کہ ہم ان زمینی فرعونوں سے ڈریں. تھینک یو. میں بچی سے بات کرنا چاہوں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں بیٹا آپ؟ ٹھیک ہوں. اچھا بیٹا، آپ بھی اڈیالہ پہنچی ہوئی ہوتی ہیں ہر منگل کو ماشاءاللہ، تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کیوں ضروری ہے؟ عمران خان اس لیے ضروری ہے کہ اس نے غریبوں کے بارے میں سوچا، جیسے ہاسپٹل بنائے بنائی اور ہیلتھ کارڈ دیے. آپ لوگوں کو اس ملک بہتر کرنا چاہتے ہیں، آپ کو خان صاحب کو باہر نکلوانا پڑے گا. چلو، بہت اچھی بات کی آپ نے. اب آپ سے بات کروں گی میں بیٹا. اب یہ مجھے بتائیے کہ آپ کیا کہیں گی، عمران خان کو کیا پیغام دیں گی؟ عمران خان جلدی آ جاؤ. عمران خان جلدی آ جاؤ. اوکے، ٹھیک ہو گیا. چلے، ہمارے اس چینل کے توسط سے امید ہے کہ یہ پیغام پہنچے گا لوگوں تک، اور وہ لوگ جو ہے نا آگے عمران خان تک پہنچائیں گے.